حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے امانت اور دیانت. اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا. یہ بخاری نے روایت کی حدیث. قرآن بھی کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے. اور اسے لوگوں نے پڑھا اور کیسے سمجھا؟ سنت کے ذریعے سے. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ حدیث کا پڑھنا. سنت کی اتباع بھی واجب ہے. دینی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی رہنمائی کی جاتی تھی، جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے. اتباع سنت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. یعنی ان دونوں کے مخالف کام مت کرو قرآن و سنت کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے ساتھ حکمت دے کر بھیجا اور ہمیں حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا، یہ تو قرآن میں ٹھیک ہے، یہ حدیث میں یہ نہیں ہم مانتے، تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی حدیث کا انکار جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کے بغیر تو ہم اللہ کی اطاعت مکمل کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے میں تمہیں جس چیز کے بارے میں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے تھے. قرآن مجید میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اللہ ہی نے نازل کی ہے. حدیث جو ہے نازل ہوئی ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن تو تلاوت کیا جاتا ہے نا. سورۃ النساء میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. تو کس حکمت کس نے اتاری؟ حدیث کس نے اتاری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے. جبریل علیہ السلام آپ کو سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے. حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے، جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کریں، اس کی تفصیل بیان کریں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. صحابہ جو تھے وہ سنت پر عمل کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں علم 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن و حدیث اور لا ادری. یعنی اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ مل سکے تو کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم.
اسی طرح یہ کہ حدیث میں قرآن مجید کے احکامات کی تفصیل ملتی ہے. قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، حدیث ہمیں تفصیل بتاتی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے. حلال حرام کی تفصیل بھی ملتی ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمارے لیے دو طرح کے مردار اور دو طرح کے خون حلال ہیں. اور مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی، اور خون سے مراد کلیجی اور تلی، سپلین. تو ہمیں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ گمراہ ہونے سے بچ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. ہمیں ان دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہم مانیں گے اور ایک نہیں مانیں گے. اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو صرف قرآن کے حکم پر اکتفا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، میں تم میں سے ہرگز کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند سے تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی حکم آئے، ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا، تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے کتاب اللہ میں جو پایا ہم نے اس کی پیروی کی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں. ابو ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو یعنی سنت کو چھوڑو، ہمیں قرآن سے بیان کرو، تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی پورے یقین کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اور عمل کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے. الحمدللہ